أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبدون من دون الله اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا ما ان کی لا يضرهم جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں ولا ينفعهم اور نہ انہیں فائدہ دے سکتے ہیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں هَؤُلَاء کہ یہ لوگ شفعاؤنا عند اللہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں قل آپ کہہ دیں أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ کیا تم بتلاتے ہو اللہ کو بما لا يعلم ان کے بارے میں جو نہیں جانتے فی السماوات ولا فی الارض آسمانوں میں اور نہ زمین میں سبحان اللہ کی ذات پاک ہے وتعالی عما یشرکون اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے شرک کا رد کیا ہے اور توحید کا اثبات ہے۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید اگر کمزور ہو شرک انسان کے عقیدے میں داخل ہو جائے تو انسان کی کوئی عبادت کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یہ لوگ بندگی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا ما لا يضرهم ولا ينفعهم ان ہستیوں کی جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ کی ذات ہی سب کے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ ساری قدرتیں طاقتیں اختیارات اللہ کی ذات کو ہیں اور اللہ جل شانہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کے محبوبین ہیں، اولیاء کرام بزرگان دین ہیں، فرشتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، سب بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، لیکن جو اللہ کی خدائی اور الوہیت کی صفات ہیں ان صفات کے حامل نہیں ہیں۔ ایک اللہ ہے، خدا ہے، خالق ہے، مالک ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اس کی جو الوہیت اور بادشاہی کی صفات ہے یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ وہ صرف اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہو اور اس کے علاوہ کسی اور میں وہ صفات نہ پائی جائے، اس لیے کہ اس کو نظام کائنات چلانا ہے تو اس کے مطابق اس کی صفات بھی اسی درجہ کی اعلیٰ اور بے مثال ہونی چاہیے۔
اور اس کے بعد جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کا کام ہے اللہ کے پیغامات انسانیت تک پہنچانا، ان کی صفات اس کے مطابق ہیں۔ اولیاء کرام بزرگان دین اہل اللہ ہیں، ان کا کام اصلاح امت ہے، امت کے اعمال اخلاقیات ان کی عبادات کی درستگی اور اصلاح ان کے لیے اس کے مطابق صفات ہیں۔ تو جو جس کا درجہ ہے مقام ہے اس کے مطابق اس کے اندر صفات کا ہونا یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اب اللہ جل شانہ کی ذات میں جو الوہیت کی اور کائنات کے نظام کو چلانے کی صفات ہیں، یہ صفات اگر اللہ کے نیک بندوں اور انبیاء علیہ السلام میں ماننا ضروری سمجھ لیا جائے تو عقل کے خلاف ہے، اس لیے کہ جو خالق ہے جس نے نظام کائنات چلانا ہے اس کی اس درجے کی صفات ہے، اور جس کا کام اس خالق کے پیغامات کو انسانیت میں پہنچانا ہے اس کے درجے کی صفات کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے نفع نقصان کی مالک ذات ہے، اس کا اختیار اسی کی ذات کو ہے اور اس کی قدرتیں اسی کی ذات میں ہیں۔ باقی رہا کہ اللہ کی ذات تو اس کے قائل سارے مشرک تھے، جو بتوں کو پوجنے والے ہیں اور جو فرشتوں کو پوجنے والے ہیں، سب اللہ کی ذات کے قائل ہیں، لیکن کیا تھا؟ وَيَقُولُونَ اور کہتے تھے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے کہ ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، تو ہماری اللہ تک نہیں پہنچتی، تو ہم ان بزرگوں تک اپنی پہنچاتے ہیں اور وہ پھر ہماری اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی ذات کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا، تو کہتے جیسے دنیا میں بادشاہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو درمیان میں وسیلہ، سفارشی اور رابطہ کار کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں درمیان میں ان بزرگوں اور اولیاء کرام کے واسطے اور ان کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اور کہتے جیسے مکان پر انسان سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھ سکتا، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ان بزرگوں کی سیڑھی کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ بزرگ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کیا تھی؟ کہ وہ ان ہستیوں کے نام کے نذرانے دیتے تھے، ان کے نام کی منتیں مانتے تھے، اور ان کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے مزارات اور ان کی قبور پر جا کر کے شیرینی اور نذرانہ چڑھاتے تھے۔ اور ذہن میں یہ تھا کہ جب ہم ان کو آ کے شیرینی دیں گے، ان کے نام کا نذرانہ بانٹیں گے، تو ان کی روحیں خوش ہو کر ہمارے کام کریں گے اور ہماری اللہ تک پہنچائیں گے۔ تو اللہ نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا کہ یہ اس طریقے سے اللہ کی ذات کے سوا اوروں کے نام کا نذرانہ دیں، کیونکہ نظر، نیاز، منت یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ نظر ماننا یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کو ہو نہیں سکتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں یہ سبق اور ہر رکعت کا یہ سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی زبان سے کہلاتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں کہو کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہے، اور نظر نیاز یہ بھی عبادت ہے، اس لیے یہ بھی صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے۔
سفارش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے اسباب کے دائرے میں رہ کے سفارش، اور ایک ہوتی ہے اسباب سے ورا، اسباب سے اوپر، ما فوق الاسباب سفارش۔ مثلا اسباب کے تحت سفارش یہ ہے، ایک آدمی جا کے کسی اللہ کے ولی سے، نیک آدمی سے، بزرگ سے کہتا ہے آپ میرے لیے دعا کریں، یہ ہمارا بیمار اللہ اس کو صحت دے، یہ میری مشکل، میرا کاروبار نہیں چل رہا، یہ پریشانی، یہ مسئلہ، یہ فلاں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ تو اسباب کے تحت کی سفارش ہے، دعا کرنا یہ بھی سفارش ہوتی ہے، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور اسی طرح مدد کرنا کسی کی، یہ اسباب کے تحت میں جیسے دعا کے ذریعے سے کسی کی مدد کرنا، یا اپنے کام میں آ کے کسی دوسرے کو کہتے ہیں یار یہ مجھے چیز پکڑا دو، یا میری اس کام میں میری مدد کر دو، یہ اسباب کے تحت میں ہے، یہ صحیح ہے۔ اور ایک ما فوق الاسباب ہے، اسباب سے ہٹ کر کے کسی سے مانگنا اور کسی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، جیسے کوئی آدمی موجود ہی نہیں ہے اور اس کو کہنا کہ میرا یہ کام بنا دے، یہ میری مشکل بنا دے، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام لے کر لوگ پکارتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی میرا یہ کام کر دو، یہ میری مشکل ٹال دو، یہ میری پریشانی دور کر دو، یہ مسئلہ حل کر دو۔ یا کسی بھی بزرگ ہستی کو انسان پکارتا ہے۔ اب ظاہر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تو بغداد شریف میں اپنی قبر مبارک میں آرام کر رہے ہیں، اور یہ آدمی جہاں سے ان کو پکار رہا ہے۔ اب اس میں دو تین بنیادی غلطیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آدمی یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی روح یہاں موجود ہے، اور یہ ان کو پکار رہا ہے کہ اے حضرت شیخ میرا یہ کام بنا دو، یہ میری مصیبت ٹال دو، تو وہ یہ نظریہ رکھ رہا ہے کہ ان کی روح یہاں موجود ہے، حاضر ناظر ہے۔ اور دوسرا وہ یہ نظریہ رکھ رہا ہے کہ حضرت شیخ کی روح عالم الغیب ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب جان رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ جس کام کے لیے میں ان کو پکار رہا ہوں وہ اس پہ قادر ہیں، اس کی قدرت اور طاقت حاصل ہے۔ اور یہ تینوں عقیدے کسی بھی شخصیت کے حوالے سے اللہ کی ذات کے علاوہ یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھنا کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ کے سوا کسی کے بارے میں ذہن رکھنا کہ وہ عالم الغیب ہے، اللہ کی ذات کے سوا کسی کو قادر مطلق سمجھنا، یہ شرک ہے۔ یہ جو ما فوق الاسباب کسی سے مانگنا، کسی کو مدد کے لیے پکارنا، یہ شرک ہے۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو یہ سفارش ناجائز ہے، اس کے لیے کسی کو پکارنا ناجائز ہے۔ تو وہ کہتے ہماری اللہ تک نہیں پہنچتی، اس لیے ہم یہ ان نیک ہستیوں کو پکارتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ تک پہنچا دے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ دوسری آیت میں ہے، وہ کہتے تھے ہم جو ان کو پوچھتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ تک پہنچا دیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میرے تک پہنچنے کے لیے ان کو سیڑھی کی ضرورت ہے، کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے، تو آپ انہیں بتا دیں میں ان کے بالکل قریب ہوں، میں ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ جب مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کو سنوں گا۔ تو اللہ کی ذات کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح قیاس نہیں کرنا چاہیے،
دنیا کے بادشاہوں تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے آپ کو، لیکن اللہ آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہر دور و نزدیک سے بات سننے والا ہے، پکار کو سننے والا ہے، اس لیے اللہ کو براہ راست پکارے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ قل آپ انہیں کہہ دیں اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو، اللہ کو خبر دیتے ہو، بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، ان کے بارے میں جو نہیں جانتے آسمان و زمین کے کوئی بھی بات، یعنی وہ ہستیاں جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو اللہ کی ذات کو بتلاتے ہو کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں اور یہ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات کو اصل پکارو اور اس کی بندگی کرو۔ یا دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ قل اتنبئون اللہ، آپ کہہ دیں کیا تم بتلاتے ہو اللہ کو، بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، وہ بات کہ جو اللہ کو نہیں علم آسمان اور زمین میں، یعنی تم یہ بتلا رہے ہو کہ ہم ان کو پکارتے ہیں یا ان کے نام کو کی فریاد کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں یا ہماری اللہ کو بات پہنچا دیں، تو تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہ رہے ہو کہ جس کا اللہ کو علم نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات تمہاری ان باتوں سے پاک ہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہیں، وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے اللہ اس سے جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ باقی مرتبہ اور مقام وہ انبیاء علیہ السلام کا بہت بڑا ہے، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے بڑی شان رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا بن گئے، ان کو خدا کی قدرتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ خدا خدا ہے اور پیغمبر اور رسول وہ اپنے درجے اور مقام پہ ہیں۔ اولیاء کرام بزرگان دین بڑی ہستیاں ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑے درجے کے بزرگ ہیں، لیکن یہ نہیں کہ محبت اور عقیدت کے نام پہ ان کو خدا کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے، ان کو خدا کا درجہ دیا جائے، یہ نہیں ہے۔ ہر ذات کا ہستی کا اپنا مقام اور درجہ ہے، اس پہ اس کو رکھ کر اس سے عقیدت محبت رکھنا یہ دین اسلام ہے۔ اپنی طرف سے خود ساختہ درجے اور مقام اور مرتبے گھڑ کے ان کو آگے شرک کا ذریعہ بنانا یہ گمراہی ہے۔ اس لیے فرمایا وتعالی عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شرک یا صورتیں بناتے ہیں۔